اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حاذق طبیب مختار حسین۔ تو آپ نے ایک ویڈیو شیئر کی تھی شوگر کے متعلق، تو شوگر میں ہمیں کافی کالیں موصول ہوئی تھیں۔ تو کالیں یہ موصول ہوئی تھی کہ اوقاں کا کسی کو علم نہیں تھا، تو اس لیے آج ہم ان کے نام اور اس کی معلومات اور ان کی تشخیص اور ان کی تصویر دکھانے کے لیے یہاں بھاولپور ذخیرہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اوقاں، جس کو ہم جھاؤ بھی کہتے ہیں، اور یہ درخت جو ہے نا یہ چھوٹا ہے، یہ آپ کو چھوٹا نظر آ رہا ہے، اس سے بہت بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں۔ یہ اس اوقاں کو طرفہ بھی کہتے ہیں، میں رقص بھی کہتے ہیں انگریزی میں، اور یہ اوقاں مورا بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ اوقاں ہے، اس کے ہم نے پتے لینے ہیں، ان پتوں کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کاٹ لینا ہے، کاٹنے کے بعد پانی میں بھگو دینا ہے، بھگونے کے بعد اس کو آگ کے اوپر چڑھانا ہے۔ آگ اوپر چڑھائیں گے تو 10 کلو پانی ہے تو 3 کلو پانی بچنا چاہیے۔ جب 3 کلو پانی بچے تو پھر اس کو جو ہے نا آپ پھر دوبارہ اس کو پکائیں، پکانے کے بعد وہ تیل حاصل ہو جائے گا، اس تیل کو ہم نے استعمال کرنا۔ تیل جو ہے ہماری شوگر کو ختم کرتا ہے۔ اس تیل سے تمام عمر زندگی میں کبھی شوگر دوبارہ نہیں ہوتی۔ یہ ہے جو اوقاں جس کو آپ بار بار مجھے کالیں کر رہے تھے، اس کو ہم آج آپ کو دکھا دیا ہے۔ یہ ہے، یہ تو چھوٹا پودا ہے، اس سے بڑے بڑے درخت بھی ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ چھوٹا ہے، اس سے بڑے بڑے درخت ہیں، اس کو کہتے ہیں اوقاں۔ اس کو آپ نے لینا ہے، لینے کے بعد 2 کلو لینا ہے اور 10 کلو پانی میں ابالنا ہے۔ ابالنے کے بعد آپ کیا کریں گے، اس کو دھیمی آگ پہ پکائیں گے۔ جب پکائیں گے تو 3 کلو پانی رہ جائے، 3 کلو جب پانی رہ جائے گا تو اس کو پون کے صاف کر لینا ہے۔ صاف کرنے کے بعد پھر جو ہے نا آپ اس 3 کلو کو پکائیں گے۔ جب تیل آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کو روک دینا ہے۔ یہ ہے جی اوقاں جس کو آپ کالے کر کے بتا رہے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پہلے بھی شوگر کے اوپر ویڈیو بنا چکے ہیں، لیکن اس میں کافی ہمیں کالے موصول ہوئی ہیں جن میں مورے کا نہیں پتہ تھا، تو اس لیے ہم دوبارہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اور شوگر کی وجہ سے کئی امراض لاحق ہو سکتے ہیں، کیونکہ شوگر ایک خطرناک مہلک بیماری ہے، اور شوگر کے مرض میں انسان کو بہت کمزور کر دیتا ہے، اس کی خوشیاں چھین لیتا ہے، آنکھوں کی روشنی بھی چھین لیتا ہے، جیسے انسان اپنی حق زوجیت بھی نہیں ادا کر سکتا۔ شوگر امراض معدہ میں بھی مبتلا کر دیتا ہے، شوگر سے جگر کی بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں، شوگر انسان کو مفلوج بھی کر سکتا ہے، شوگر انسان کا ذہنی توازن بھی کھو لیتا ہے، شوگر کی وجہ سے گردے بھی تباہ ہو جاتے ہیں، شوگر کے مریض کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے، شوگر آپ کو فالج میں بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو شوگر کی تحفظ کرنا لازمی ہے، کیونکہ یہ کافی امراض میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں ہوں حاذق طبیب مختار حسین۔ تو آج ہم شوگر کے متعلق بات کریں گے۔ شوگر 2 قسم کی ہوتی ہے، پیشاب والی شوگر اور خون والی شوگر۔ اور شوگر کے اندر نسخہ تو ہم پہلے بیان بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کے اندر درخت کی پہچان نہیں ہو رہی، تو ہم ان کے ہر زبان میں نام اور ان کی طریقہ کار بنانے کا دوبارہ بتا رہے ہیں آپ کو۔ تو آپ پہلے ان کے نام سن لیں۔ مورا اوقاں غازبی کہتے ہیں، فارسی میں غازبی کہتے ہیں، اور انگریزی میں ٹیمے راکس بھی کہتے ہیں۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ شوگر 2 طرح کی ہوتی ہے، دونوں کو علیحدہ علیحدہ ہم بیان کریں گے اور ان کے علاج کے متعلق بھی بات کریں گے۔ ڈائیابیٹس شوگر، شکر والی، اس مرض میں پیشاب زیادہ آتا ہے اور شکر باکثرت خارج ہوتی ہے۔ تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ لبا کی اندرونی رطوبات ہارمون ناقص ہو جائے تو شوگر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا کسی عضلات تک نہ پہنچنے سے شکر کا تغذیہ نہیں ہوتا، یعنی غذا نہیں پہنچتی، بلکہ گردوں کی راہ سے پیشاب خارج ہوتا ہے۔ اگر کسی جانور کا بھی لبا نکال دیا جائے تو اس کو شوگر
آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس مرض میں اعصاب اور اس کی دلیل یہ ہے کہ زیادہ شراب پینے سے، نشاستہ دار غذاؤں کھانے سے، ملاپ کی زیادتی سے، دماغی محنت کرنے سے، حرام مغز کے امراض، لبلبا کا چھوٹا ہو جانا، میادی بخار، ٹائیفائڈ بخار، ملیریا بخار، موسمی بخار، انتڑیوں کی خرابی، گردوں کے عوارضات، اس مرض میں مندرجہ ذیل اقسام ہوتی ہیں۔ یہ مرض زیادہ تر میٹھا کھانے سے بھی پیدا ہوتا ہے اور انتوں کی خرابی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جگر کی خرابی، زیادہ خوراک کھانے سے بھی شوگر ہوتا ہے۔ زیادہ شراب پینے سے بھی یہ مرض پیدا ہوتا ہے۔ کمر میں چوٹ لگ جانے سے بھی شوگر پیدا ہوتا ہے۔ مریض بالکل کمزور ہو جاتا ہے۔ عورتوں میں بچہ دانی کے امراض بھی شوگر کا سبب بنتے ہیں۔ پیشاب میں شکر کے علامات یہ ہیں: پیاس زیادہ لگتی ہے، مردوں میں مردانہ طاقت ختم ہو جاتی ہے، مباشرت ہی نہیں کر سکتے اور مباشرت کی سکت ہی نہیں ہوتی۔ عورتوں میں ماہواری کا آنا بند ہونا بھی شوگر کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی میں پھوڑے پھنسی نکل آئیں تو آسانی سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ شوگر والا جہاں پیشاب کرتا ہے وہاں کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے ہیں اور انسان کے منہ سے میٹھے کی بو آتی رہتی ہے اور ایسے محسوس کرتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی میٹھا کھایا ہے۔ جسم میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، خوراک زیادہ کھاتا ہے۔ شوگر پیشاب والے کی 3 علامتیں ہیں: پیشاب میں شکر آتی ہے، پیشاب زیادہ آتا ہے، پیاس بہت زیادہ لگتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے اور قبض میں بھی مبتلا رہتا ہے، بے ہوشی بھی طاری ہو جاتی ہے، پیشاب کم آتا ہے اور شکر بھی خارج ہوتی رہتی ہے۔ مریض کو پیٹ اور سر میں درد رہتا ہے۔ شوگر میں بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے، پیشاب کم آتا ہے، میٹھے کی بو آتی ہے۔ خون میں شکر کی زیادہ عضلات کی طرف تبدیل کرنے کے لیے ڈاکٹر انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ذیابیطس سادہ، ڈائبٹیز انسپیڈ، پالی یوریا، اس مرض میں ہلکے رنگ کا پیشاب آتا ہے لیکن اس میں شکر اور البیومن نہیں ہوتی۔ اس کی وجوہات اور ڈاکٹر کی تحقیق: حکیموں کی ریسرچ کے مطابق پیچوٹری گلینڈز کے ناقص یا نقص ہوتا ہے، دلی صدمہ، فکر مند رہنا، پریشانی میں مبتلا رہنا، خراب غذا کا استعمال کرنا، غذاؤں میں زہریلی چیزوں کا استعمال، زہریلے زخم، دماغی ورم، بھوکے رہنا، شراب کا زیادہ استعمال کرنا۔ یہ مرض نوجوان نسل اور بچوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ ان کی علامات یہ ہیں: شوگر میں ہلکے رنگ کا پیشاب آتا ہے، پیشاب اکثر زیادہ آتا ہے لیکن اس میں شکر اور البیومن نہیں ہوتی۔ گردوں میں غیر طبی حرارت کی وجہ سے قوت جاذبہ معمول سے زیادہ پانی کو جذب کرتا ہے۔ گردوں کی محدود مدت وسعت اس کی کثرت ماہیت کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے متواتر پیشاب آتا ہے۔ اب ہم آپ کو نسخہ بتا دیتے ہیں۔ آپ نسخہ لکھیں: زر اون 1 تولہ، ریٹھا تخم کا مغز 1 تولہ۔ ان دونوں کو باریک پیس لیں اور پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیں تو 1 گولی صبح اور 1 شام استعمال کریں۔ آپ ہمارا نمبر بھی نوٹ کر لیں: 0302 777 3818، 0342 777 3818۔ خون میں شکر کی کمی ہے، ہائپوگلائسیمیا۔ اس مرض میں انسولین کی زیادہ مقدار انجیکشن سے خون میں شکر کی مقدار زیادہ کرنے کے لیے ان کی کئی وجوہات ہیں۔ جب شوگر والے مریض کو خون میں شکر کی مقدار بہت زیادہ آتی ہے یا لمبے عرصے تک متواتر جاری رکھی جائے تو اس کی شکر کی زیادتی ایک دم کم کرنے سے شکر کی کمی بری طرح آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ ان کی علامات یہ ہیں: آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جانا، بھوک نہ لگنا،
پسینہ زیادہ آنا، بعض اوقات مریض پاگل بھی ہو جاتا ہے، چیختا چلاتا بھی ہے۔ شوگر کا علاج پھلوں سے بھی کیا جاتا ہے۔ جو لوگ شوگر میں مبتلا ہیں تو ان کو پھلوں کا باکثرت استعمال کرنا چاہیے، خاص طور پر خون میں شکر کی کمی ہو، مریض کو انتہا تک پہنچا گیا ہو تو میٹھے پھل کا استعمال کریں، جیسا کہ انجیر وغیرہ۔ کمزوری گردہ میں بھی پھل اور میوہ جات کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے۔ آم کو قدرت نے گردے کی شکل میں پیدا کیا ہے اور آم گردے کے لیے لاجواب اور بہترین چیز ہے اور گردے کی طاقت کے لیے ایک خاص نسخہ ہے۔ اس سلسلہ میں خون میں شکر کی کمی کو پورا کرنے کے لیے انگور، چیکو کا استعمال انتہائی مفید ہے، کیونکہ پھلوں میں نمکیات پائے جاتے ہیں، اس لیے اس میں پیشاب آوری یعنی پیشاب کھولنے کی خاصیت موجود ہوتی ہے۔ گردے ناقص اور ردی فضلات کو خارج کرتے ہیں۔ موسمی پھل، نارنگی، لیمو، سنترا نہایت مفید ہوتے ہیں۔ براہ راست گردوں سے نہ صرف فضلات ہی خارج ہوتے ہیں بلکہ گردوں کے فعال کو بھی درست کرتا ہے، مثانے کی گرمی کو بھی ضائع کرتا ہے، صحت طبیعت توازن میں پر آ جاتی ہے۔ اب ہم آپ کو پرہیز اور غذا کے استعمال کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے کون سے پرہیز کرنے ہیں اور کون سی غذائیں استعمال کرنی ہے۔ شوگر والے مریضوں کے لیے انڈا بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ انڈا استعمال نہیں کر سکتے تو بادام کا استعمال کریں۔ شکر کا استعمال بالکل بند کر دیں، چینی، گڑ، مٹھائیاں کو بالکل بند کر دیں۔ دودھ اور دیگر مقوی غذا کا استعمال کریں۔ پنیر، ملائی، گھی، مکھن اور مچھی کا تیل بھی زیادہ استعمال کریں۔ ناشپاتی، آڑو، جامن، لسوڑا، ہر قسم کے کریلا کے بیج کریلا آپ استعمال کریں۔ آلو بغیر چھلے ہوئے استعمال کریں۔ اگر گردے میں کمزوری زیادہ ہو گئی ہو تو بکرے کے خصیے اور گردوں کو گھی میں بھون کر استعمال کریں۔ انشاءاللہ شوگر آپ کی اس سے کنٹرول بھی رہے گی اور مکمل طور پر ختم بھی ہو جائے گی۔ نوٹ: شوگر والے مریض ہوائی سفر، پہاڑی سفر سے گریز کریں اور ہر قسم کے آپریشن کرانے سے بھی گریز کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔